دین کا کیا حکم ہے، کسی بھی مسئلے میں دین کیا کہتا ہے، دین کا حکم کیا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے، اور اس حکم کی دلیل کیا ہے اس کا علم ہونا چاہیے۔ تو فقہ جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے، احکام کا علم اور احکام کے پیچھے جو دلیل ہے، جو آرگومنٹ ہے، اس کا علم۔ کیونکہ بحیثیت مسلمان یعنی اہل ایمان کی یا مسلم امت کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اس بات کی مکلف ہے کہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں مانے۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے نا، اسلام یہ سکھاتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ کوئی بھی بات بغیر دلیل کے نہیں ماننا ہے۔ تو جب دلیل کے ساتھ ماننا ہے تو پھر فقہ کے میدان میں آپ کو دونوں باتیں پیش کرنی ہوں گی۔ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اس مسئلے میں صحیح رولنگ کیا ہے، صحیح حکم کیا ہے، اور پھر اس کے پیچھے جو آرگومنٹ ہے، جو ایویڈنس ہے، وہ کیا ہے۔ دونوں چیزیں آپ کو بتانی ہوں گی، اسی کا نام فقہ ہے۔ تو اسی لیے فقہ میں صرف یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں کرو اور کیوں نہیں کرو، تو کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے اور کیوں نہیں کرنا ہے، دونوں کو فقہ میں ایڈریس کیا جاتا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ تو جو فقہ کے دلائل ہیں کیوں، وہ بنیادی طور پر تو دو چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب وہ روایت آپ دوبارہ ریکال کر لیجئے حضرت معاذ والی۔ تو پہلی دلیل وہ قرآن ہے کہ آپ قرآن سے پوچھیں گے کہ اس مسئلے میں کیا ہونا چاہیے۔ دوسری دلیل وہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کا عمل اور آپ کی خاموش تائید۔ قول، عمل اور خاموش تائید، یہ تینوں چیزیں سنت میں ہیں۔ سنت میں ایک اور چیز ہے جس کا ہمیں ذکر بہت کم ملتا ہے لیکن ملتا ہے، اور وہ ہے، یا اس کو آپ اس طرح سے کریں کہ جب ہم سنت کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ حدیثوں کا مجموعہ جس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل یا خاموش تائید معلوم ہو۔ کیسے ہمیں معلوم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، جو کیا، یا جو ہوتے ہوئے دیکھ کر آپ خاموش رہے اور خاموش تائید کی، یہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ تو معلوم ہونے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ تو حدیث ہے، جو سند کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ تو ہم حدیث کی کتاب میں دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ معلوم ہونے کا ایک دوسرا ذریعہ وہ عملی تواتر ہے۔ اس کا ذکر کم ملتا ہے لیکن موجود ہے، اور وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب نے ایک عمل کو دیکھا، کیا، اور اس کے بعد اپنی اگلی والی نسلوں تک وہ منتقل کیا۔ پوری نسل نے پوری نسل کو منتقل کیا، پھر اگلی نسل نے اگلی نسل کو منتقل کیا، تو یہ منتقل ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے ایک نسل یہ کپڑے پہنتی ہے اور وہ اگلی نسل کو منتقل کر دیتی ہے، اگلی نسل بھی وہ کپڑے پہنتی ہے، تو اسی طرح سے عمل بھی نسلوں کو منتقل ہوتا ہے، تو وہ عملی تواتر کہلاتا ہے۔ وہ بھی سنت کی منتقلی کی ایک روشن ذریعہ ہے، طاقتور ذریعہ ہے، بلکہ بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ حدیث سے زیادہ طاقتور ذریعہ ہے، کیونکہ وہ ہزاروں لوگ مل کر اس کو منتقل کرتے ہیں، اور حدیث جو ہے وہ ایک دو لوگ یا 4 5 10 لوگ منتقل کرتے ہیں۔ پھر قرآن اور سنت، ان دونوں کی روشنی میں اجتہاد، یہ تیسری دلیل ہے۔ اور اجتہاد میں ایک بنیادی چیز جو ہے وہ قیاس ہے، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ اس مسئلے میں قرآن و سنت میں یہ حکم موجود ہے، ایک نیا مسئلہ آیا ہے، اس نئے مسئلے میں وہ حکم تو موجود نہیں ہے، لیکن جو جس مسئلے میں حکم موجود ہے اس کی علت اس میں موجود ہے، تو جو ریزن ہے جو وہاں پر موجود ہے وہ یہاں موجود ہے، اس لیے اس پر بھی وہی حکم ہونا چاہیے۔ کہ مثال کے طور پر شراب جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ حرام ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر نشہ ہوتا ہے۔
اب اگر کوئی ایک ایسی چیز وجود میں آتی ہے جس کو آپ پیئیں نہیں بلکہ خالی سونگھ لیں اور نشہ آ جائے، تو اس کے بارے میں تو قرآن و سنت میں نہیں ذکر ہے. لیکن شراب کو حرام کیوں کیا گیا؟ نشے کی وجہ سے. نشہ یہاں پر بھی موجود ہے، اسپرے میں بھی موجود ہے، تو اس لیے اسپرے کا بھی وہی حکم ہو جائے گا. اس کو اینالوجی یا قیاس کہتے ہیں. پھر ایک چیز ہے مصلحت، کہ یہ جو حکم ہے یہ کس مصلحت کے تحت ہے، وہ مصلحت کا لحاظ یہاں پر بھی کیا جائے گا. اور پھر ایک چیز ہے جس کو اجماع بھی کہتے ہیں، کہ اگر قرآن و سنت کی روشنی میں ایک رائے بنتی ہے اور لوگ اس پر اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ اور زیادہ مستحکم ہو جاتی ہے. تو یہ فقہ کے دلائل ہیں، یعنی ان دلیلوں کی بنیاد پر حکم اگر ہو تو وہ معتبر ہوتا ہے، وہ فقہی حکم کہلاتا ہے. اور اگر آپ نے جو ہے صرف حکم بتایا نہیں یہ جائز نہیں ہے، کیوں؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے، تو وہ فقہ نہیں ہے، اس کو فقہ نہیں کہتے. تو فقہ وہ آپ کا فیصلہ ہے یا رولنگ ہے جس کے پیچھے اس کا آرگومنٹ موجود ہو. فقہ کی پوری ایک طویل تاریخ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی اجتہاد کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اجتہاد کرنا ثابت ہے. بہت سی روایات موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی روشنی میں اجتہاد کرتے تھے اور موقف اختیار کرتے تھے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی فوراً تصحیح ہو جاتی تھی. صحابہ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خوب اجتہاد کرتے تھے، اور اس میں سے کسی سے غلطی ہوتی تھی اور کسی سے غلطی نہیں ہوتی تھی. مثال کے طور پر بہت مشہور واقعہ ہے، اور وہ فقہ کے حوالے سے ایک بہت بنیادی حیثیت ہے اس کی، کہ خیبر کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مغرب کی نماز بنو قریظہ کے حوالے سے خندق کے واقعے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو قریظہ میں جا کے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، نہیں، بنو قریظہ میں جا کے عصر کی نماز پڑھنی ہے، یعنی مغرب سے پہلے وہاں پہنچنا ہے، عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے. تو لوگ پہنچ گئے عصر کی نماز کے وقت. ایک ٹولی جو ہے اس کو پہنچنے میں دیر ہو گئی، تو دیر ہوئی تو عصر کی نماز کا وقت نکل رہا تھا، سورج غروب ہونے کا وقت آ رہا تھا. تو اس ٹولی کے بیچ میں اختلاف ہوا، سب لوگوں کے بیچ میں نہیں، اس ایک ٹولی کے بیچ میں اختلاف ہوا کہ کیا کرنا ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھو، لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے. تو ایک گروہ نے کہا کہ ہم جیسا ہے، جیسے کہا ہے ویسے ہی عمل کریں گے اور ہم وہیں جا کے نماز پڑھیں گے. دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، حکمت سمجھو نا، اس کی حکمت یہ ہے کہ جلدی جانا ہے، جلدی جانے کو کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں دیر ہو گئی. تو جب دیر ہو گئی تو عصر کی نماز کا وقت نکل رہا ہے تو ہم نماز پڑھ لیں گے، پھر وہاں پہنچیں گے. تو ایک گروہ نے نماز رک کے پڑھ لی اور ایک گروہ جو ہے وہاں پہنچ گیا، اس کی نماز چھوٹ گئی. تو اب اس نے وہاں جا کے نماز پڑھی. تو یہ دو سوچنے کے انداز وہ سامنے آ گئے. ایک انداز یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے اسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ نہیں، ٹیکسٹ کے پیچھے جو ریشن ہے، جو ریزن ہے، اس کو دیکھا جائے. تو یہ دو طرح کے انداز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. تو فقہ میں بھی یہ دونوں چیزیں پائی گئیں. تو ایک پورا پیٹرن ہے ٹیکسٹ پر ڈیپینڈ ہونے کا، اور ایک پیٹرن ہے جو کہ ریزن اور ریشن کو بھی دیکھتا ہے. پھر صحابہ کے زمانے میں بہت سارے اجتہاد ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہادات مشہور ہیں. بہت سے انہوں نے بہت سی پریکٹسز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چل رہی تھیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چل رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کر کے اس کو بدلا، اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ ہاں یہ صحیح ہو رہا ہے، تبدیل ہونا چاہیے. تو مثال کے طور پر
مال غنیمت کی تقسیم کا جو یا بیت المال کے جو آمدنی تھی اس کی تقسیم کا جو پہلے طریقہ تھا آپ نے اس طریقے کو تبدیل کیا. پہلے یہ طریقہ تھا کہ سب کو برابر ملتا تھا، آپ نے جو ہے وہ مراتب کے لحاظ سے طے کیا کہ جس کا جو دین میں مرتبہ ہے اس کے مطابق اس کو حصہ ملے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت پورا تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، اب بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہو رہی ہیں تو سلطنتیں تھوڑی نہ تقسیم کر دی جائیں گی. جو جنگ میں مال غنیمت ملے گا میدان میں وہ تقسیم کیا جائے گا، باقی جو زمینیں ہیں وہ اپنے مکینوں کے پاس رہیں گی، اپنے اصل مالکوں کے پاس رہیں گی. تو ایسے مختلف آپ نے بڑے بڑے اجتہاد کیے. تابعین کا زمانہ آیا تو اس میں بھی اجتہاد کا یہ سفر جاری رہا، اور بڑے بڑے تابعین مکہ اور مدینہ میں ابھر کے سامنے آئے. فقہائے سبع، 7 فقہا، وہ مشہور اصطلاح ہے جو لوگ اس وقت بہت ابھر کر سامنے آئے تھے. اسی زمانے میں پھر تابعین اور تابعین کے بعد تبع تابعین میں پھر 2 اسکول بھی بن گئے ایک طرح سے، فقہی اسکول. ایک اسکول جو ہے وہ حجاز کا تھا. حجاز کے اسکول میں روایتوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی کیونکہ وہاں بہت ساری روایتیں اویلیبل بھی تھیں. اس کے ساتھ پھر مصلحت کو مقام دیا جاتا تھا. دوسرا علاقہ یا فقہی اسکول عراق میں ڈیولپ ہوا، کوفہ اور بصرہ میں. وہاں پر قرآن اور حدیث کے ساتھ پھر قیاس کو بہت زیادہ اہمیت دی جانے لگی. اس کی بھی وجہ تھی، حجاز میں معاملہ یہ تھا کہ زندگی بڑی سادہ انداز سے گزر رہی تھی، بہت ہی سادہ زندگی تھی. عربوں کی جو پرانی ڈیزرٹ لائف ہوتی ہے. عراق میں بالکل ایک نیا تمدن اس کا سامنا تھا. ایران اور روم کے تمدن کی ساری چیزیں وہاں موجود تھی. نئے نئے بیع و شراء کے، کاروبار کے تمام معاملات وہاں سامنے آئے تھے. تو وہاں پر پھر قیاس کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عراق میں اس محاذ کو سنبھالا کہ نئے مسائل میں اجتہاد کیا جائے اور قیاس کا استعمال کیا جائے. پھر چونکہ عراق میں ایک پوری تبدیلی وہ لوگ سامنے دیکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ بہت سے مسائل کو ہم فرض کر کے اس کے بارے میں فیصلہ لکھیں گے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا شریعت کا حکم ہوگا. ہوا نہیں ہے لیکن اگر ہو گیا. حجاز کے اسکول میں اس چیز کو پسند نہیں کیا جاتا تھا اور یہ تھا کہ جو معاملہ سامنے پیش آ جائے اس کے سلسلے میں رولنگ دی جائے، فیصلہ سنایا جائے. لیکن عراق کے جو حالات میں نے بتایا کہ وہاں تو ایک بہت بڑی تمدنی تبدیلی اور ٹرانسفارمیشن کو وہ لوگ فیس کر رہے تھے، تو اس لیے وہ بہت سارے نئے مسائل کے سلسلے میں بھی فیصلہ کرتے تھے اور جو ہو سکتے تھے قریبی زمانے میں ان کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے. تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. آگے پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بڑے بڑے امام اس زمانے میں پیدا ہوئے، یہ جو دوسری صدی ہے، دوسری صدی اور تیسری صدی، اس میں بہت بڑے بڑے محدثین، بہت بڑے بڑے مفسرین اور بہت بڑے بڑے فقہا وہ سامنے آئے اور ہر فقیہ بہت اونچا مقام رکھتا تھا اور ہر فقیہ کے بہت سے ماننے والے تھے، ہر فقیہ کے بہت سے ماننے والے تھے. تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایک بڑا اسکالر ہوتا ہے تو اس کے پھر بہت سارے شاگردوں کا ایک پورا اسکول آف تھاٹ بن جاتا ہے، اسکول آف نالج بن جاتا ہے. ابھی بھی سائنس کے اس میں آپ جا کے دیکھیں گے تو ڈارون کا اسکول الگ ہے اور دوسرے لوگوں کے اپنے اپنے اسکول ہیں. اس سے لوگ جڑتے ہیں کہ میں فلاں اسکول سے ہوں، میں فلاں اسکول سے ہوں. تو جب بھی کوئی بڑی شخصیت کسی علمی میدان میں پیدا ہوتی ہے تو اس سے پھر بہت سارے لوگ جڑ جاتے ہیں اور اس سے اپنی نسبت میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جو بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے تھے، سامنے آئے تھے، تو ان سے بہت سارے لوگ جڑ گئے. علماء، عام لوگ نہیں، علماء بہت بڑی تعداد میں ان سے جڑ گئے، جس کے نتیجے میں بہت سے اسکول آف فقہ وجود میں آئے. یہ اسکول آف فقہ جو ہے وہ مسلک کہلانے لگے. عربی میں مذہب کہتے ہیں اور اردو میں مسلک کہتے ہیں.
ان کی حیثیت فرقے کی نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں حنفی فرقہ، شافعی فرقہ، اہل حدیث فرقہ، نہیں، یہ فرقے نہیں ہے، یہ مسلک ہے۔ اور مسلک کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اسکول آف نالج ہے، اسکول آف فقہ ہے۔ ان میں ہر اسکول میں پھر بہت سارے لوگ اس کی خدمت کرنے والے ہیں، یعنی اس کو آگے بڑھانے والے، اس میں مزید ریسرچ کرنے والے، مزید تحقیق کرنے والے۔ مشہور جو ہم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ 4 امام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، 4 مسلک مشہور ہیں، 4 امام مشہور ہیں۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 امام ہی پیدا کیے، 4 خلیفہ پیدا کیے اور 4 امام پیدا کیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام بہت سارے تھے اور اماموں کے ماننے والے بھی بہت سارے تھے، اور بڑے بڑے علاقے میں ان کی فقہ جو ہے وہ چلتی تھی۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے زمانے کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، زمانے کے اپنے تصرفات ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ بہت سے مسلک وہ کتابوں میں رہ گئے، عملاً ختم ہو گئے، کتابوں میں ہے وہ۔ اور 4 مسلک تو بنیادی طور پر پوری دنیا میں پھیل گئے، تو وہ جو بہت سے مسلک ہیں اس میں سے 10 مسلک، 11 مسلک بہت مشہور ہیں، یعنی یہ 4 کے علاوہ یہ 7 مسلک ہے نا، کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 4 11۔ تو امام سفیان ثوری، امام اوزاعی، امام لیث ابن سعد، امام اسحاق بن راہوے، امام ابو ثور بغدادی، امام ابن جریر طبری اور امام داؤد اصفہانی، اور ان کے ساتھ امام ابن حزم بھی، امام داؤد کے ساتھ۔ تو یہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے کہ اپنے اپنے مسلک تھے، پھر مسلک بعد میں دھیرے دھیرے کئی 100 سال میں، فوراً نہیں، کئی 100 سال میں وہ ختم ہوئے۔ 2 مسلک اور بھی امت میں پائے جاتے ہیں جو کہ مسلک اہل عقی میں شمار ہوتے ہیں، اور وہ ختم نہیں ہوئے بلکہ ابھی بھی بڑے علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو ایک امام جابر بن زید کا مسلک ہے، وہ عباضی مسلک کہلاتا ہے، وہ سلطنت عمان میں اور الجیریا میں اور یمن کے کئی علاقوں میں اس مسلک پر عمل کرنے والے ہیں۔ دوسرا مسلک امام زید ابن علی کا ہے، جو امام زین العابدین کے بیٹے تھے، وہ زیدی مسلک کہلاتا ہے، وہ یمن کے بڑے علاقے میں وہ پایا جاتا ہے، اور بھی بعض علاقوں میں۔ تو یہ مسلک جو ہے تو گویا کہ 6 مسلک ابھی موجود ہے، اور اہل حدیث مسلک اس کو آپ اگر بطور ایک مسلک کے شمار کریں جو مولانا مودودی کی بھی رائے تھی، تو پھر یہ مسلک بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ 4تھی صدی تک، یعنی 2ری صدی اور 3ری صدی میں یہ مسلکوں کی تشکیل اور ان کا کم زیادہ ہونا اور وہ پورا جو ہے عمل جاری رہا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ 4تھی صدی کے بعد 5ویں صدی میں، 6ٹھی صدی میں اجتہاد کا دروازہ بند ہونے لگا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ جو مسلک تھے 4 مسلک، یہ جو پہلے کے 4 مسلک ہیں وہ بہت اچھی طرح سے اسٹیبلش ہو گئے، اور تقریباً امت جو ہے وہ ان میں تقسیم ہو گئی، ان میں سیٹ ہو گئی، اور پھر اس کا امکان بہت کم بچا کہ کوئی نیا مسلک یا کوئی نیا اسکول جو ہے ایوالو ہو۔ تو پھر آگے کیا ہوا اس کو امام ابن خلدون بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب علوم میں اصطلاحات کی کثرت ہوئی، اجتہاد کے رتبے تک پہنچنا مشکل ہوا، علمی اور دینی لحاظ سے غیر معتبر لوگوں کے اس میدان میں داخل ہونے کا اندیشہ ہوا، اور تو ایسے میں لوگوں نے یعنی علماء نے بے بسی اور بے مائگی کا اعلان کر کے اختلاف کا دروازہ یعنی اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا، اور کچھ خاص اماموں کی تقلید کی طرف لوگوں کا رخ پھیر دیا کہ بھئی ان 4 اماموں کی اب تقلید کرنی ہے، ان کے علاوہ نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ کسی میں آپ ان کی تقلید کریں، کسی میں آپ اپنی اس کی تقلید کریں، اس پر ہی پابندی لگا دی کہ لوگ فقہ سے کھلواڑ کریں گے۔ تو اب یہ کام بچا کہ آپ مسلک کو نقل کریں
اور پھر ہر مقلد اپنے امام کے مسلک پر عمل کرتا رہے. تو آج فقہ کا حاصل بس یہی ہے کہ بس یہ بات طے ہو جائے, ویریفائی ہو جائے کہ یہ امام صاحب کا قول ہے, بس اتنا کافی ہے, آپ اس پر عمل کریں. تو اب اس دور میں ابن خلدون کہتے ہیں اپنے زمانے میں کہ اجتہاد کے دعوے دار کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی. اگر کوئی اجتہاد کرے گا تو اس کو لوگ ڈانٹ کے بھگا دیتے ہیں, اور اہل اسلام جو ہے وہ ان 4 اماموں کی تقلید میں محصور ہو گئے. پھر وہ فقہ کیا ہوا, تو پوسٹ اجتہاد کا جو زمانہ تھا, ما بعد اجتہاد کا, اس میں فقہ یہ قرار پائی کہ امام کے مسلک کے جو اصول ہیں, ہر مسلک کے امام ہیں اور ان کے اصول ہیں, ان اصولوں پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے یا ان پر تکیہ کرتے ہوئے آپ نئے مسائل کو ان کے پرانے مسائل پر قیاس کرتے ہوئے اور دیکھیں کہ جو ان کے جیسا مسئلہ ہے تو اس پر وہی فتویٰ لگائیں جو امام صاحب کا فتویٰ تھا, اور جو مختلف ہے تو اس پہ مختلف فتویٰ لگائیں. تو یہی جو ہے گویا کہ آپ نے اگر اپنے اندر یہ کیپیسٹی بلڈ کر لی تو گویا کہ آپ فقیہ بن گئے. تو فقہ کی کیپیسٹی جو ہے وہ اب یہ ہو گئی کہ آپ امام کے مسلک کو کتنا اچھی طرح سے سمجھتے ہیں, امام کے اصولوں کو کتنی اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور امام نے جو فتوے دیے ہیں ان کو کتنی اچھی طرح سے ان کے ساتھ آپ ڈیل کرتے ہیں. اور پھر امام کے بعد پھر وہ پورا یعنی اس مسلک میں اور جو محققین آتے گئے, ان سب کی کوششوں کے نتیجے میں مطلب جو بھی ہے وہ اس مسلک کے دائرے میں ہی وہ کام ہوتا تھا. پھر یہ نیا زمانہ شروع ہوا تو وہ گیا کہ اجتہاد کے بند ہونے کا زمانہ تھا, جو کہ 6 صدی سے ہجری سے لے کے 20ویں صدی تک جاری رہا. 20ویں صدی میں پھر یہ چونکہ دنیا نے ایک اور بڑی کروٹ لی. ایک کروٹ تو اس وقت لی تھی جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے زمانے میں مسلمانوں نے عراق میں تبدیلی کو دیکھا تھا. امام شافعی نے مصر میں جا کے پھر اس تبدیلی کو دیکھا تھا, کیونکہ امام شافعی جو ہے وہ پہلے مکہ میں تھے اور وہاں وہ فتویٰ دیتے تھے حجاز کے طریقے کے مطابق. لیکن جب وہ مصر گئے تو وہاں انہوں نے پھر پورا نیا تمدن دیکھا, تمدن کی پیچیدگیاں دیکھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہاں پر اپنی بہت ساری چیزوں کو ریوائز کیا, ریوزٹ کیا. ادھر امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں نے عراق میں اجتہاد کا پورا. تو وہ جو ایک بڑی تمدنی تبدیلی تھی جس میں کہ آپ صحرائی زندگی سے بالکل سادہ, جس میں مویشی, کھجور اور اونٹ کا دودھ اور کھجور یہ غذا اور اسی میں سب رہنا سہنا ہوتا تھا, وہاں سے آپ نکل کے وہاں پہنچے تھے جہاں تجارت اور زراعت کا پورا ایک نیا نظام تھا. تو ایک بہت بڑا ٹرانسفارمیشن تھا, تو اس کو اجتہاد کے ذریعے ایڈریس کیا. پھر چونکہ حالات میں بڑی تبدیلی نہیں آئی 20ویں صدی تک یا 14ویں صدی ہجری تک, تو اسی طرح سے سب چلتا رہا. لوگوں کو ضرورت بھی نہیں پیش محسوس ہوتی تھی. ایک ضرورت کا بھی ایک دباؤ ہوتا ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے, ضرورت اجتہاد کی ماں ہوتی ہے. ضرورت بھی لوگوں کو محسوس نہیں ہوتی تھی, اجتہاد کے لیے آوازیں بھی نہیں اٹھتی تھی. لیکن جب 20ویں صدی میں صنعتی انقلاب آیا مسلم عالم اسلام میں, ویسے تو دوسری جگہ پہلے ہی آ چکا تھا, لیکن عالم اسلام میں جب آیا اور وہاں پر پھر نئی تبدیلیوں کو لوگوں نے فیس کرنا شروع کیا, تو یہ ہوا کہ اب اجتہاد کے لیے دوبارہ آواز اٹھنے لگی کہ اجتہاد کا دروازہ دوبارہ کھلنا چاہیے, اس کا بند ہونا ٹھیک نہیں تھا, ہماری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں. تو پھر اجتہاد کا ایک نیا دور شروع ہوا. اس نئے دور کی ایک الگ خوبی تھی. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ اجتماعی اجتہاد کا زمانہ ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ انفرادی اجتہاد ہوتا تھا, عمومی طور پر عموماً انفرادی اجتہاد ہوتا تھا جس میں لوگ مدد کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ اب یہ ہوا کہ نہیں, اجتماعی اجتہاد ہوگا, پوری دنیا بھر سے فقہا کا فورم بنے گا, اس فورم پر جو ہے مسئلہ پیش ہوگا, اس پر پھر جو ہے ڈسکشن ہوگا, ڈسکشن کے بعد کوئی کلیکٹیو ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا جائے گا. تو اس کے لیے سب سے پہلے جامع ازہر کے تحت 1961 میں اسلامک ریسرچ اکیڈمی بنی. اس کے بعد پھر 1977 میں رابطہ عالم الاسلامی کے تحت دا اسلامک فقہ کونسل بنی.
پھر 1983 میں جو OIC کے تحت آرگنائزیشن فار اسلامک کنٹریز، اس کے تحت دا انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی وہ بنی. اس کے بعد پھر علامہ یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے انیشیٹو سے اور مغرب اور جو جدید دنیا کے جو مسائل ہیں خاص طور سے مغرب کے مسلمانوں کے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے یورپین کونسل فار فتویٰ اینڈ ریسرچ وہ 1997 میں بنی. یہ اور اس کے بعد پھر اور بھی امریکن کونسل فار افتاء اور اس طرح کے اور بھی اکیڈمیاں بنی. ہندوستان میں بھی اسلامک فقہ اکیڈمی ایفا کے نام سے بنی. تو یہ کیا ہے؟ اجتماعی اجتہاد ہے. اس میں ایک تو یہ اجتماعی اجتہاد ہے، دوسرے یہ کہ اس میں ایک میتھڈولوجی کو اختیار کیا گیا ہے جو پہلے اس طرح سے نہیں اختیار کی جاتی تھی. یہ دوسری اس کی خوبی ہے، یعنی میتھڈولوجی اس کی ایک ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ریزولوشن ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریسرچ ورک ہوتا ہے. اور پھر ایک اور خوبی ہے کہ اس میں جو بالکل جدید جو مسئلے ہوتے ہیں جو ابھی پیش آ رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. ورنہ ابھی تک کیا چل رہا تھا 3 صدی کے بعد سے اب تک کہ وہ پرانی کتاب کی شرح لکھی جاتی تھی، پھر اس کو سمرائز کیا جاتا تھا، پھر اس سمری کی دوبارہ شرح ہوتی تھی، پھر اس نئی شرح کی دوبارہ سمری ہوتی تھی. یہ سب چیزیں ہوتی رہتی تھی کیونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو وہی کرتے رہتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ نہیں، بالکل جو نئے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ ریسرچ ورک ہونا ہے. تو جب آپ کے لیے یہ چیز اویلیبل ہے کہ آپ بالکل نئے مسئلے پر آپ ان اکیڈمیوں کے پاس جائیں اور ان سے آپ ان کی رولنگ بھی لیں، ان کا فتویٰ بھی لیں، ریزولوشن بھی لیں، اور اس کے پیچھے جو ریسرچ ورک ہے، جو ریسرچ پیپر ہیں اور ان پر جو ڈسکشن ہوئے ہیں وہ سب بھی آپ کو مل سکتے ہیں، وہ سب بھی مل جاتے ہیں. ایک اور اس میں جو خوبی کی بات ہے، جو اہم قابل ذکر بات ہے، وہ یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف فقہا بیٹھتے تھے، اور وہ فقہا جو ہے وہ عام طور سے وہ زندگی کے مسائل کا بھی علم رکھتے تھے، کیونکہ زندگی کے مسائل تھوڑے ہوتے تھے تو ان مسائل کو فقہا خود بھی جانتے تھے. ابھی کیا ہوا ہے کہ زندگی کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ہر آدمی ہر چیز نہیں جانتا ہے. تو یہ جو فقہ اکیڈمی ہوتی ہیں یا جو ادارے ہوتے ہیں اجتماعی اجتہاد کے ادارے، اس میں 2 طرح کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. ایک تو وہ جو فقہ کے ماہر ہیں، اور ایک وہ جو کہ زیر بحث مسئلے کی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. کہ مثال کے طور پر کوئی میڈیکل ایشو ہے تو اس میڈیکل ایشو پر، جیسے آرگن امپلانٹیشن کا مسئلہ ہے، تو اب اس پر جو ہے جو اس فیلڈ کے جو بڑے بڑے میڈیکل ایکسپرٹ ہیں وہ بھی شریک ہوں گے، وہ اپنی رپورٹ دیں گے، وہ اپنا ان پٹ دیں گے، اور جو فقہا ہیں وہ اپنی رائے دیں گے، اور اس طرح سے دونوں کے اشتراک کے ساتھ جو ہے ایک ریزولوشن تک پہنچتے ہیں. تو یہ سب نئی چیزیں ہیں جو کہ دور جدید میں جو ظاہر ہوئی. اس کے علاوہ کیا ہے کہ اس میں کچھ اور مزید امور کا بھی لحاظ نمایاں طور پر کیا جاتا ہے. تو مقاصد کی، شریعت کے مقاصد کیا ہیں وہ بھی سامنے رہے. معالات کا مطلب ہوتا ہے انجام، ریزلٹ. ایک ہوتا ہے ریزن اور ایک ہوتا ہے ریزلٹ. یہ جو چیز ہے اس کا ریزن کیا ہے اور اس چیز کو کرنے کے بعد اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. مقصد ایک ہوتا ہے اور ایک نتیجہ ہوتا ہے. تو مقصد کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں اس سے بات ٹکرائے نہیں، اور نتائج کو بھی سامنے رکھنا کہ آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. تو اس دونوں چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر 3 طلاق کا مسئلہ ہے، ایک مجلس میں 3 طلاق کا مسئلہ. تو جب آپ یہ کہیں گے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں دیکھنے سے 3 ہو جائے گی، تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا، اس چیز کا جواب دینا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو 3 الگ الگ طلاقوں کا نظام رکھا ہے اس کا مقصد کیا ہے.
آپ کے اس فتوے سے وہ مقصد فوت تو نہیں ہو رہا ہے. اور وہ مقصد کیا تقاضا کرتا ہے کہ 3 جو ہے وہ ایک مجلس کی 3 وہ 1 ہو یا 3 ہو. تو آپ مقصد دیکھیں گے. پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ کسی نے غصے میں طلاق دی، 3 بار طلاق دے دی اور وہ 3 ہو گئی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا، سوسائٹی میں اس کے رزلٹ کیا ہوں گے. یہ معاملات میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس سے گھر کس طرح برباد ہوگا، بچے کس طرح بے سہارا ہوں گے، اور یہ ہوگا وہ ہوگا، حلالہ جیسی برائیوں کو رواج ملے گا وغیرہ وغیرہ. تو آپ نتیجے کو بھی دیکھیں گے، مقصد کو بھی دیکھیں گے، نتیجے کو بھی دیکھیں گے. دونوں کو سامنے رکھ کر پھر آپ ایک ڈیسیزن لیں گے، وہ زیادہ صحیح ڈیسیزن ہوگا. اور اولویات یعنی ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اس کو بھی سامنے رکھیں گے. کس چیز کو کس چیز پر ترجیح حاصل ہے. اگر ایک سے زیادہ مقصد ہیں تو کس مقصد کو کس مقصد پہ ترجیح دیں گے. اسی طرح سے ایک اور خصوصیت بھی ہے اجتماعی اجتہاد کی جدید دور کے، وہ یہ ہے کہ امت جو تقسیم ہو گئی تھی کہ 4 فقہ میں، اور یہ تھا کہ اس فقہ سے اس فقہ میں، یعنی اس فقہ والوں کو یا اس مسلک والے اس مسلک والوں سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتے. جو بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ اسی مسلک میں رہتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا. تو اب یہ اس پابندی سے یہ اجتماعی اجتہاد جدید دور کا باہر آ گیا. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ جدید مسئلہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس مسئلے میں تمام مسالک سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ اس مسئلے میں کون سا مسلک وہ زیادہ اچھا حل پیش کرتا ہے. اس حل کو سب لوگ مل کر اختیار کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے ایک سارے مسلک سے استفادہ وہ بھی ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا. اور پھر تو یہ ایک اجتماعی اجتہاد کی بات ہوئی. ایک دوسری جو خوبی ہے نئے زمانے کے اجتہاد کی، وہ یہ ہے کہ جزوی اجتہاد کی اجازت دی گئی. یعنی جزوی اجتہاد کو ہائی لائٹ کیا گیا، اس کو ابھارا گیا. پہلے کیا کہا گیا تھا کہ اجتہاد اس لیے نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک آدمی اجتہاد کے لیے جتنا علم درکار ہے اور جو علوم درکار ہے ان میں آج کا زمانے کا آدمی ماہر نہیں ہو سکتا. تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ جو آپ اجتہاد مطلق کی بات کرتے ہیں، ایبسلیوٹ اجتہاد، کلی اجتہاد، اس میں تو ٹھیک ہے آدمی سب چیزوں کا ماہر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن کسی ایک ایشو پر، کسی ایک میٹر پر اگر آپ کو اجتہاد کرنا ہے تو اس کے لیے جتنا علم ضروری ہے اگر وہ آپ پورا جمع کر لیتے ہیں تب تو آپ اجتہاد کر سکتے ہیں نا اس ایک خاص ایشو پر. تب یہ کنسیپٹ یہ ایوالو ہوا جزوی اجتہاد کا کہ آپ جو ہے وہ کسی ایک ایشو کو لیجئے، ایک پوائنٹ کو لیجئے، اور اس پر قرآن کے سارے دلائل، حدیث کے سارے دلائل اور علماء کے سارے اقوال اور ساری چیزیں جو درکار ہیں وہ سب آپ اس میں جمع کر لیجئے. تو پھر آپ اس میں گویا کہ اس ایک مسئلے میں آپ مجتہد بن جاتے ہیں. آپ پوری فقہ کے مجتہد نہیں بنتے لیکن آپ ایک مسئلے کے مجتہد بن جاتے ہیں کیونکہ اس مسئلے پر آپ نے پورا کئی سال تک ریسرچ کر کے آپ نے اس پر پورا حق ادا کر دیا ہے. تو یہ ایک کنسیپٹ جو ہے وہ بھی ایوالو ہوا. اب سب فرض کیجئے کہ ایک آدمی ایک چیز پر جو ہے پی ایچ ڈی کرتا ہے، 8-10 سال لگاتا ہے اور اس پر پورا اچھی طرح سے حق ادا کر دیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ اس کی ایک اجتہادی حیثیت ہے اس ایشو کے اوپر. اب ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں. شاید وقت کتنا بچا؟ 10 منٹ میں کچھ کنسیپٹ سے متعلق کچھ ضروری چیزیں میں آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں فقہ تو کچھ بنیادی ضرورتیں ہیں، ان کی تکمیل ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں بہت سی کوتاہی امت میں ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ حکم کی تعمیل، اور تعمیل کے ذریعے سے اس کا اصل مقصد یعنی تزکیہ وہ ہونا چاہیے. قرآن مجید جب کوئی حکم پیش کرتا ہے شریعت کا تو اس کو تزکیے سے جوڑ کر پیش کرتا ہے. یعنی عورتوں کو اگر تم طلاق دیتے ہو تو تمہیں ان کا مینٹیننس دینا چاہیے، حقاً علی المتقین، حقاً علی المحسنین. تو
تو تقوی اور احسان کو وہ پیدا کرتا ہے، تقوی احسان کی تربیت کرتا ہے. ٹھیک، کہ تم جو متاع دو گے، رخصت کرتے وقت جو ایک اماؤنٹ دو گے، تو وہ تقوی اور احسان سے وہ چیز جڑی ہونی چاہیے. وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم نگاہیں نیچی کرو، ذالک ازکی لکم، تو اس کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ ہوتا ہے. غرض یہ ہے کہ وہ تزکیے کو تعمیل سے جوڑتا ہے. فقہ کا جو پیٹرن بن گیا اس میں تزکیے کا پہلو بالکل ختم ہو گیا، اس میں صرف تعمیل کا پہلو ہے. یہ امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ امپلیمنٹ کرنا ہے، یہ امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن اس کے ذریعے سے اور اس کے ساتھ نفس کا تزکیہ کیسے ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ پھر وہ خانقاہ میں جائیں، تصوف سے وابستہ ہو جائیں، مدرسے میں فقہ سیکھیں، خانقاہ میں تزکیہ کریں. تو یہ جو تقسیم ہو گئی ہے یہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فقہ میں کے ذریعے سے جو اسلامی زندگی بننی چاہیے وہ نہیں بن پاتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہے اتباع اور ایک ہے اجتہاد. اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جیسے کیا تھا ویسے ہی کرنا ہے. اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نئے مسائل میں اجتہاد کرنا ہے. تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جو اتباع والے مسائل ہیں اس میں اجتہاد نہیں ہوگا، اور جو اجتہاد والے مسائل ہیں اس میں اجتہاد ہوگا. تو اس میں اکثر دونوں کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے. تو مثال کے طور پر نماز کا جو طریقہ ہے وہ اتباع کا مسئلہ ہے، وہ اجتہاد کا مسئلہ نہیں ہے. وہ تو جیسے نماز امت کو ملی ہے ویسے ہی ادا کرنا ہے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں کرے گا. نہ کسی نے کیا ہے، کسی امام نے اجتہاد نہیں کیا، سب نے اتباع کی ہے. اور جو اجتہاد کا میدان ہے، نئے مسائل، ان میں اجتہاد کیا جائے گا. تو اس میں کیا ہے، خلط مبحث نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز ہے اجتہاد اور تقلید. کہ جو اجتہادی مسائل ہیں ان میں تقلید کی جائے گی، جو اجتہادی مسائل نہیں ہیں ان میں تقلید بھی نہیں ہوگی. تو مثال کے طور پر نماز کا جو طریقہ ہے وہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں تقلید بھی نہیں ہوگی. جتنی بھی نمازیں موجود ہیں امت میں اس میں سے جو چاہے آپ اختیار کر سکتے ہیں. تقلید کے احکام وہاں پر لاگو نہیں ہوں گے کہ آپ جو ہے امام ابو حنیفہ جو نماز پڑھتے تھے وہی آپ پڑھیں. نہیں، امام شافعی والی نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو وہ پڑھتے تھے، کیونکہ سب جو ہے اتباع کرتے تھے نماز کے معاملے میں. تطبیق اور تحقیق کیا ہے کہ ایک تو ہے کہ فقہ موجود ہے، آپ اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں، امپلیمنٹیشن. تو امپلیمنٹیشن پر آپ پورا زور دیجئے کہ بھئی فقہ پر بالکل صحیح طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرلل میں جو ریسرچ اور تحقیق کا سفر ہے وہ بھی جاری رہنا چاہیے. ابھی کیا ہے کہ ریسرچ والا جو سفر ہے اس کو لوگ روک دینا چاہتے ہیں کہ وہ نہیں ہو، بس امپلیمنٹیشن ہو، صرف تطبیق ہو، تحقیق نہیں ہو. تو امپلیمنٹیشن ہو، ایگزیکیوشن ہو، ساتھ میں ریسرچ کا کام بھی اور انوویشن کا کام بھی ہوتے رہنا چاہیے. رفعت اور عملیت. اسلامی یعنی اسلام کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کی زندگی کا معیار اونچا کریں، اخلاقی معیار اونچا کریں. اور عملیت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کا جو صورتحال ہے اس کا حل پیش کیا جائے. تو ان دونوں کے درمیان توازن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ آپ لوگوں کے مسائل جن میں وہ گرفتار ہیں ان کا حل پیش کرنے کے لیے، جو جاہلیت کے پیدا کردہ ہیں ان کا حل پیش کرنے کے لیے آپ رفعت کو پر کمپرومائز کر لیں. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رفعت کی خاطر اور اس کے لیے ایموشنل ہو کر آپ عملیات اور پریکٹیکل نیڈز کا کوئی لحاظ نہیں کریں. تو جو پریکٹیکل ریکوائرمنٹ ہے اسے بھی آپ کو پورا کرنا ہے، اور پھر سماج کو جو اوپر لے کے جانا ہے دینی اور اخلاقی لحاظ سے وہ بھی آپ کو کرنا ہے. دونوں کام کرنے ہیں. ثبات اور لچک دونوں چیزیں ہونی چاہیے کہ جو اصول ہیں اصولوں پر آپ مضبوطی سے کار فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے اندر فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی رائے کو یا جو فقہ کی جو رائے ہے اس کو بدلا جا سکتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک فیصلہ کرتے تھے، دوسرے دن اس کو بدل دیتے تھے. اگر بات آ گئی دوسری تو تھوڑی دیر بعد بدل دیتے تھے. تو یہ بدل دینا جن مسائل میں بدلا جا سکتا ہو اس کے لیے فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. کچھ غلط فہمیاں ہیں، مغالطے ہیں، ان کو ہمیں دور کرنا چاہیے.
ایک مغالطہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک مسلک پر عمل کر رہے ہیں اور کسی مسئلے میں دوسرے مسلک پر عمل کر دیا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نفس پرستی ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہ نفس کی اتباع ہے، اتباع النفس ہے، اتباع الہوا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بہتر کی تلاش میں آپ دوسرے مسلک کے رائے کو اختیار کرتے ہوں، آپ حنفی مسلک پر عمل کرتے ہیں، لیکن 3 طلاق کے سلسلے میں اگر آپ نے اہل حدیث مسلک کو اختیار کر لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نفس کی پیروی کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو یہ صحیح لگتا ہے اس لیے آپ اختیار کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہر بات میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر دوسرے مسلک کی کوئی بات اختیار کی تو وہ نفس پرستی ہوگی، وہ بات صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ جو کہا جاتا ہے کہ اجتہاد کے لیے تمام علوم پر مکمل مہارت ضروری ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ امام مالک تو مجتہد مطلق تھے، لیکن ان کا بھی علم یہ تھوڑی تھا کہ پورا مکمل علم تھا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا موراکو سے اور 40 سوال لے کر آیا، آپ نے 36 کے جواب دیے اور 4 سوالوں کے بعد نہیں 36 4 سوالوں کے جواب دیے اور 36 سوالوں کے بارے میں کہا کہ نہیں جانتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر امام مالک نے جو نہیں جانتا والے جواب دیے ہیں اور اگر ان کو کمپائل کیا جائے تو وہ جانتا والے جوابوں سے زیادہ ہوں گے۔ تو اس لیے یہ جو سخت شرطیں ہیں کہ سب پورا علم ہونا چاہیے تبھی آپ اجتہاد کریں گے اور اس لیے آپ اجتہاد نہیں کریں، تو یہ مغالطہ ہے۔ اور پھر یہ جو بات کہی جانے لگی، ابن خلدون نے بھی اس کا ذکر کیا کہ مسلک صرف 4 ہیں اور حق انہی پر مشتمل ہے، اس کے باہر کوئی حق نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح نہیں ہے نا۔ اگر آپ کے دلائل جو ہیں وہ آپ کو ایک 5ویں رائے پر پہنچاتے ہیں تو وہ رائے صحیح ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی مہر تو نہیں لگائی ہے 4 مسلکوں پر۔ صحیح رویے بھی کچھ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں تقسیم ہو گئی ہے کہ اگر میں حنفی ہوں تو حنفی مسلک کی ساری کتابیں، سارے علم، ان میں جتنا علم موجود ہے اس سے میں فائدہ اٹھاؤں گا، باقی 3 مسلکوں اور باقی مسلکوں کے بعد جو کچھ ہے اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، علمی رویہ نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسلک ہیں اور ان کے تحت جتنا بھی علمی کام ہوا ہے وہ سب پوری امت کی مشترک میراث ہے، کامن ویلتھ ہے، اس میں سے آپ ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں۔ امام شافعی کی تحقیقات سے میں فائدہ کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ کیا وہ اس امت کی بہت بڑی شخصیت نہیں تھے؟ امام ابن تیمیہ کی رائیوں سے میں کیوں نہیں فائدہ اٹھاؤں گا؟ کیا وہ اس وقت کی اس امت کی سب سے بہت بڑی شخصیت نہیں تھے؟ تو ایسے ہی امت کی یہ شخصیات تھیں جنہوں نے امت کو ایک علمی سرمایہ دیا، علمی ورثہ دیا ہے، اس سے فائدہ سب لوگ مل کے اٹھائیں گے۔ تو اس لیے مسلک جو ہے وہ، دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی رائے سارے مسلکوں کو، علماء کی چیزوں کو ملا کر ہیں، اس میں جو بہتر سے بہتر ہو اس کے سلیکشن کا کام ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ میں حنفی ہوں تو اب حنفی رائے جو ہے وہ کیسی بھی ہوں مجھے ان کو ماننا ہے، دوسرے مسلک کی رائے کو نہیں ماننا ہے۔ نہیں، آپ کوشش کیجئے، دیکھیے جو رائے جس مسلک کی سب سے بہتر ہو اس کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ علماء کی سطح پر انتخاب ہو تو زیادہ اچھا ہے، عوام کو اس میں آسانی رہے گی۔ اب مثال کے طور پر حنفی مسلک میں یہ ہے کہ اگر شوہر لاپتہ ہو جائے تو بیوی جو ہے وہ 70-80 سال، 100 سال، 120 سال تک انتظار کرے گی۔ تو یہ تو بہت عجیب بات ہے نا، 70 سال تک انتظار کرے گی، اس کے بعد دوسری جگہ شادی کرے گی۔ تو پھر اگر دوسرے مسلک میں یہ ہے کہ 4 سال انتظار کرے گی تو آپ اس رائے کو مان لیں، وہ زیادہ بہتر رائے لگتی ہے۔ تو اسی طرح سے یہ سب رائے جو ہیں امت کا سرمایہ ہے، اس میں موازنہ ہونا چاہیے کہ جو زیادہ بہتر ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ تو مسلک جو ہے وہ ترجیح دینے کے لیے ہوں کہ میرے لیے ابھی اجتہاد کا موقع نہیں ہے تو میں کسی ایک کو ترجیح دے دوں، تو جس مسلک سے وابستہ ہوں اس کو ترجیح دے دوں، لیکن اسے دعوت دینے اور دفاع کرنے اور اس کی وکالت کرنے کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ کچھ بڑے چیلنج ہیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے
اس کے ساتھ گفتگو کو مکمل کرتے ہیں تیزی کے ساتھ، کہ ایک تو یہ ہمیں سامنے رہنا چاہیے کہ موجودہ دور میں ہر مسئلے کا انسانی پہلو، ہیومن آسپیکٹ، ہیومن پرسپیکٹیو بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ آپ کے لیے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے اور یہ مسلک چاروں مسلکوں کا اس پر اتفاق ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس پر امت کا اجماع ہے، یہ کہنا کافی نہیں ہے۔ اگر اس مسئلے میں کوئی ظلم کا پہلو نظر آئے گا تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پوری دنیا یہ کہے گی کہ یہ ظالمانہ قانون ہے، پھر وہ آپ کی کوئی دلیل نہیں سنے گی۔ تو یہ جو ہندوستان میں ہو رہا ہے 3 طلاق کا اور وغیرہ وغیرہ کا معاملہ، اس میں اسی انسانی پہلو کو لوگ ابھارتے ہیں، پروٹیکشن کا مسئلہ، ڈسکریمنیشن کا مسئلہ۔ تو یہ جو انسانی پہلو ہیں ان کو ہمیں اپنے اجتہادی عمل میں سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ موجودہ دور میں چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بہت بڑا بنا کر بھی دیکھا جاتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ایک تو طلاق ہی بہت کم لوگ دیتے ہیں، اس میں 3 طلاق بہت کم لوگ دیتے ہیں، اس میں غیر ظالمانہ طور پر 3 طلاق بہت ہی کم لوگ دیتے ہیں، اکا دکا کیس ہیں، کیوں اس کو بڑا بنا رہے ہو؟ نہیں، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ اگر وہ دین سے جڑا ہوا ہے، دین کے نام پر ہے، تو وہ بہت بڑا بنایا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا مسئلہ اس کو جانے دو۔ پھر یہ کہ اس موجودہ دور میں ہر نئے مسئلے کا حل طلب کیا جاتا ہے، تو آپ کسی مسئلے کو اگنور نہیں کر سکتے۔ موجودہ دور میں ہر حکم کی اطمینان بخش دلیل مانگی جاتی ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو اس کی فلاں دلیل ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے، مطمئن ہے۔ نہیں، آپ کو لوگوں کو بھی مطمئن کرنا ہوگا۔ اور آخری چیز اس سلسلے میں یہ کہ پہلے فقہ جو ہے اسے اللہ، خدا کے وجود اور دین کی حقانیت، اس کی دلیل کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا۔ یعنی مختلف فقہوں میں یا مسلکوں میں جو غلطیاں بھی تھیں ان کو ہائی لائٹ کر کے یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ اسلام دین حق نہیں ہے، یا یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ اسلام کا تصور خدا اس کو ہم ڈینائی کرتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں یہ پایا جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اب یہ ہو رہا ہے کہ جو آپ کے جو فقہ ہے اس کے ایک ایک مسئلے کو سامنے لا کر یہ کہا جائے گا چونکہ ان کی فقہ میں یہ بات ہے اس لیے اسلام جو ہے وہ دین برحق نہیں ہے، اس لیے اسلام کو جو ہے وہ چھوڑ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان ساری وجوہات سے فقہ کی اہمیت اور اس کے انسانی پہلو کی رعایت کی اہمیت اور اس کا کنونسنگ ہونا، ان ساری چیزوں کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آگے کی رائیں 3-4 پوائنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دینی شعور عام ہونا چاہیے، فقہ کا اثر وہ عوامی رویے میں نظر آئے۔ ایسا نہیں ہو کہ فقہ میں تو یہ لکھا ہوا ہے، سب لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق دینے کا بہترین طریقہ یہ ہے، عوام کو معلوم ہی نہیں ہے۔ عوام کو طلاق دینے کا جو سب سے برا طریقہ ہے وہ معلوم ہے، اور فقہ میں طلاق دینے کے سب سے اچھے طریقے کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بہت بڑا کنٹریڈکشن ہے نا، کہ فقہ کی کتابیں پڑھیں گے تو کہیں گے طلاق دینے کا احسن طریقہ یہ ہے، عوام سے پوچھیں گے تو طلاق دینے کا جو سب سے خراب طریقہ ہے وہ بتائیں گے اور اسی پر عمل کریں گے۔ تو اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر فرد کچھ موضوعات پر تحقیق شروع کر دے، 2 سال 4 سال 5 سال وہ تحقیقی پروجیکٹ لے کے وہ مکمل کرے، اس کا رول ہوگا فقہ کے سفر کو آگے بڑھانے میں۔ کیا نہیں ہونا چاہیے اس پر ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا ہونا چاہیے اس کی جستجو کم ہوتی ہے، اس پر ہم اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو صرف کریں۔ کتاب و سنت سے استنباط کرنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر عقل اور واقعہ، ان دونوں سے بھی استدلال کرنا وہ بھی ضروری ہے، اس پر بھی خصوصی توجہ دی جائے۔ اجتہاد بند ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، اس کا شکوہ کرنے کے بجائے بہتر اجتہاد کر کے دکھایا جائے تو لوگ خود اس سے متاثر ہوں گے۔ پڑھے لکھے لوگوں میں فقہی ذوق تشکیل دیا جائے کہ وہ ہر چیز کو فقہ اور فقہ کے اصولوں اور فقہ قواعد کو سامنے رکھ کر دیکھیں، اور پھر فقہ معاصر جو ہے کنٹمپریری فقہ، اس کا خاص طور پر مطالعہ کیا جائے۔ اس کے سلسلے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جو فقہ اکیڈمیوں کا میں نے نام لیا ہے اس میں اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا وہ بھی شامل کر لیں، تو ان کی ویب سائٹوں پر جا کر انہوں نے جو کتابیں شائع کی ہیں ان کو دیکھ کر
ڈاؤن لوڈ کر کے اور ان کا مطالعہ خصوصی طور پر کریں. ان میں بہت ساری چیزیں انگریزی میں بھی ہیں, بہت ساری چیزیں اردو میں بھی ہیں, تو ان کا مطالعہ کریں گے تو اس سے آپ کا جو کنٹمپریری فقہ ہے اس سے آپ کا ایک تعلق مضبوط ہوگا, اور جو فقہی جو کانشیسنس ہے اور فقہی جو ذوق ہے, جو سینس ہے, وہ انشاءاللہ ڈیولپ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس سلسلے میں بہتر رویہ اختیار کرنے اور بہتر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.